اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تقریر کے لیے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں عالی جناب سید اعجاز احمد صاحب چشتی الخادری دامت برکاتہ خراج پاک کریں گے، تقریر کریں گے، سماعت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الجد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا مولى علي مشكل كشاف صلاة وسلام عليك يا غوث الصقلين صلاة وسلام عليك يا خواجہ معین النجمین صلاة وسلام عليك يا خواجہ بندہ نواز صلاة وسلام عليك يا كل أولياء الله رحمة الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى في شان حبيبه كلمه وتحريما ومخبرا وعاملا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اصول برکت کے لیے نعت پاک کے دو اشعار تاکہ صحابہ کی سنت ہو جائے۔ ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے
جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرہ کے آگے کیا ہے سرکار جانتے، میرا یہ حقیقت اظہار حق تھا ورنہ، میرا یہ حقیقت اظہار حق تھا ورنہ، پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے، مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی کو، مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی، کس کا مرتبہ کس کا مرتبہ کیا سرکار جانتے، یہ جا تیرا مقدر خواجہ ملا ہے تجھ کو، یہ جا تیرا نصیبہ خواجہ ملا ہے تجھ کو، خواجہ کا مرتبہ کیا سرکار جانتے ہیں، خواجہ کا مرتبہ کیا سرکار جانتے، ہر لب میں کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب میں کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر رونق افروز پیر طریقت پیر زادہ حضرت سید علی اکبر جمالی دامت برکاتہم عالیہ، اور جو خواجہ کا ہوا وہ غوث کا ہوا، جو سروری گھرانے کا ہوا وہ علی کا ہوا، جس کے چہرے سے ہمیں اہل بیت یاد آ جائے، جس کے لباس سے غوث اعظم ہمیں دکھنے لگے، ان نشانیوں کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، ان نشانیوں کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا دے، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدر بھی نام لیوا غوث اعظم کا، حاصل جن آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ ملکوں کو جلائے تو عجب کیا، یہ کہنے کی باتیں ہیں یہاں تک ہے وہاں تک ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں یہاں تک ہے وہاں تک ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے تیرا جلوہ وہاں تک ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مدنی تاجدار امام الانبیاء شہنشاہ بے مثال، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں ہمیں بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ان کی بابرکت محفل میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم خدا والے ہیں،
ہمیں اس بات پر ناز نہیں کہ ہم خدا والے ہیں، اس بات پر ہمیں ناز ہے کہ ہم نبی والے ہیں۔ جو خدا والا ہوتا ہے وہ کانا من الکافرین ہو جاتا ہے، اسے جنت سے نکالا جاتا ہے۔ جو نبی والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں، وہ سیف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی بھی یہ شوق نہ رکھو کہ خدا والے بنو، نبی والے بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ۔ اور میلاد النبی کا جلسے سے پہلے، میلاد النبی کے جلسے میں آپ آئے، نعت پاک سناتے رہے، شہر مدراس سے آئے، حافظ سید بشیر صاحب وہ بھی نعت، اس سے پہلے عاشق رسول سب پڑھ رہے تھے۔ تانا کشی لوگ کہتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے باتیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہے، علم طریقت کے سمندر یہاں پر جذبہ افروز ہے۔ ایک حقانیت کی بات بتا رہا ہوں، حق بتا رہا ہوں کہ کوئی کسی پر کسی کا انکار نہیں ہوگا۔ وہ یہ بات ہے کہ نمازیں ملی، نبوت کے اعلان کے بعد 50 پر 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اور 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا، ظاہر ہوا۔ تو اب یہ 13 سال یا 12 سال یا 11 سال کا جو عرصہ تھا، معراج سے پہلے صحابہ کرتے کیا تھے؟ یہ صحابہ کا مشغلہ کیا تھا جب نماز ہی نہیں ملی؟ جو نمازوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اور سے سنیں، جو سجدوں کو امپورٹ کرتے ہیں وہ اور سے سنیں، جو رکوع کو بیچتے ہیں وہ اور سے سنیں۔ صحابہ والی زندگی بولتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اس بات پر غور و فکر کریں، انہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ صحابہ کی زندگی دیکھو تو نماز سے پہلے دیکھو، وہ بھی تو صحابہ کی زندگی ہے۔ نبوت کا اعلان ہوا، میرے آقا معراج میں بعد میں گئے، پہلے یہ 11-12 سال کا عرصہ کرتے کیا تھے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تھا، ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کو دیکھ کر فدا ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، بے چین قلبوں کو چین ملتا ہے، بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے۔ انہیں سمجھ گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، بے قراری اور بڑھتی گئی، یہ محلے سے وہ محلہ گیا اور بے قراری، انہیں نماز کو ذکر سمجھ گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو اب قرار کو ڈھونڈنے نکلے، بے قراری بڑھتے گئی۔ لا الہ الا اللہ پر کبھی جھگڑا نہیں، لا الہ الا اللہ پر کبھی مناظرہ نہیں، لا الہ الا اللہ پر کبھی لوگ تانا کشی کرنے نہیں لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ اب جتنے لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ پر، ابو جہل کا جھگڑا لا الہ پر نہیں تھا، پلیز ٹیل می، لا الہ پر نہیں تھا، محمد رسول اللہ پر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ خدا نے کہا، لا الہ الا اللہ بندے نے کہا۔ تو اب لا الہ پر کسی کو جھگڑا نہیں، جو خدا سے جھگڑنا چاہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ پر جھگڑا کریں، ہم کو تو جھگڑنا نہیں، سیف رہنا ہے۔ تو اب میں یہ بتاؤں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف صحیح،
یہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں یہ سب کچھ ذکر ہے، الگ الگ طریقہ، لیکن اللہ کا یہ ذکر نہیں ہے۔ نماز اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں، میرا خدا اس سے پاک ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، رکھتا نہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، حج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال صالح میں نے بتایا، آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ بندہ کرتا ہے، تو یہ کام ہم کریں گے تو قرار کیسے ملے گا؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تم بندے کے ذکر کر کر دل کو قرار نہیں ملا رہا، حضرت بار بار مرید جا کر پیر صاحب کے پاس کہا کہ حضرت بھگل بھگل ہوتا ہے، پریشانی گیا، ڈرا۔ ایک دن بی پی ہائی تھی، ایک دن لو ہوئی، کیا کیا حضرت ڈاکٹر شوگر بھی ابھی شروعات ہوا بولا ہے، اسے جیسی جیسی دولت جمتی ویسی ویسی بیماری رہی۔ تو اب لا الہ الا اللہ بندے کا ذکر ہے، اس سے قرار تمہیں نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں جو پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں، دلوں کو قرار ملنا ہے۔ جتنے بے چین دل یہاں پر آئے ہیں وہ قرار پا کے جائیں گے، اللہ والوں کی محفل میں آئے ہیں، سبحان اللہ، عالم تو عالم عارفوں کی محفل میں آئے ہیں، یہ دلوں کو جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے یہ سرکار جانتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ہمارے دلوں کو قرار میں بدلنا ہے تو خدا ہی سے پوچھو، اے اللہ بے قرار دل کو قرار میں کیسے بدلے؟ تو خدا کہتا ہے میں جو ذکر کرتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں جو ذکر کرتا ہوں وہ تم بھی ذکر کرو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اے پروردگار، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ لوگ، قرآن ہی کی بات بتا دے، تیرا کلام ہی بتا دے۔ تو پروردگار نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، میں طواف نہیں کرتا، میں کوئی اعمال صالح نہیں کرتا، اگر مجھے یہ کام معلوم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، خدا فیصلہ کرے بس ہم کہیں کچھ کرو، ہمیں کہیں کچھ کرنا ہے۔ خدا تو کہہ دیا، اس آیت میں کاشن کا بورڈ لگا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو کوئی درود و سلام پڑھا تو آپ جھگڑو مت، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ خدا ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ درود پاک پڑھو، آقا کی میلاد مناؤ تو دلوں کو قرار ملے، بے چینی سے چین میں بدل جاؤ۔ آپ ذکر کے تعلق سے معلوم ہو گیا، ایک فکر بڑھنے لگی، فرشتے کرے کیا کام؟ حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں میرے آقا، ترمذی کی حدیث سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اے جبرائیل آپ عمر تو بتا چکے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر پوچھتے ہیں، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ امامہ شریف ہٹا کر حضرت جبرائیل نے اتارے کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں، اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ جبرائیل کے علم کے تعلق سے۔ حضرت جبرائیل سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل آپ کا علم کیا ہے؟ بتائیے آپ کتنا جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے، یا نبی اللہ آپ کے طفیل سے میں یہ جانتا ہوں کہ ایک ہی وقت آسمان کے ستاروں کو میں گن کے بتا سکتا ہوں، سمندر کے مچھلیوں کو میں کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں، درختوں کے پتوں پر میں کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں۔ آپ لے جائیں ریگستان کی زمین پر کنکریوں کو، جبرائیل کہتے ہیں میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ اب حضرت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، جبرائیل کیا نہیں بتا سکتے وہ بتاؤ، یہ علم تو آپ بتاتے ہیں۔
تو حضرت جبرائیل نے جیسے سوال کو سنا کہا یا رسول اللہ فدا ہوتا ہوں آپ پر کہ میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کا عاشق آپ سے محبت کرنے والا جہاں جم جائے بیٹھ جائے آپ کے مناقب بیان کرے آپ کی تعریف کرے اللہ اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے میں کون کر نہیں سکتا میں کون کر نہیں سکتا میں گن نہیں سکتا کہاں گھٹنے ٹیکے جبرائیل جہاں عاشق کا مقام ہے جبرائیل کا علم ختم ہو گیا یہ کہے کہ جہاں آپ کے عاشق جمع ہوتے ہیں یہ نہیں کہا حدیث پاک میں کہ اجتماع میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں نے کہا آپ کے عاشق اب تم سمجھ جاؤ کہ کون عاشق ہے میلاد النبی کو مناتا ہے وہی تو عاشق ہے تو اب اس پر اب ایک ایک بچے پر ایک ایک عاشق پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے جبرائیل ہاتھ بن کے دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں کون کر نہیں سکتا ان میں کتنے اللہ نے رحمت نازل کرا ہے میں گن نہیں سکتا آپ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت میں بیٹھے اللہ جسے چاہتا اسی کو اس محفل میں یہ تو ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہا یہ تو ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہا جس کو آنا تھا وہ آئے جس کو جانا تھا وہ پتر لے تو گئے خالی ہاتھ تو جاتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک بات والعصر ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں اے میرے پروردگار امریکہ سے افریقہ افریقہ سے انڈیا انڈیا سے جاپان چائنا کہاں سائنس ڈیولپ ہو چکی پروردگار یہاں ہم نمبر لگاتے ہیں سعودی والے سے بات کرتے ہیں عراق میں اتنی بمباری بصرے میں اتنی بمباری لیکن پھر بھی فون لگتا ہے بات کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہر سال میں عراق کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے دعاؤں کی برکت سے جاتا ہوں کوئی بمباری نہیں ہوتی غوث اعظم کی حکومت ہوتی ہے وہاں کے جیسا 11ویں کہیں نہیں کرتے لوگ جہاں غوث اعظم کے دربار میں ہوتی ہے ہاں کہیں جو 11ویں نہیں کرتے وہاں بمباری ہوتی ہوگی جہاں غوث اعظم جس پر ٹینشن ہو چکے وہاں بمباری ہوتی ہوگی لیکن بغداد تو امن سے ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں ہم جاتے ہیں تو راستہ مل جاتا ہے کیوں اس لیے جو ان کے گھرانے والے ہیں یہ تو گھرانے والے قسمت دیکھو گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کو بتاؤں والعصر ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے دنیا کتنی بھی ڈیولپ ہو چکے پہلے چلہ چھٹی لے کر جانا پڑتا تھا ڈیولپ نہیں تھا اب مسجدوں میں ان کو کمرہ بند کر دے دیے وہیں پہ پکا لیتے ہیں ڈیولپ ہو چکے ہیں پہلے کھانا گلنے جاتے تھے فجر میں ظہر کی اذان تک گلتا تھا ابالے چاول 3 روپے لیے تو کھانے کو کتاب لیے بغیر دینے والا صرف سنی ہے صرف لیتا ہے تو مصطفیٰ سے لیتا ہے تو غوث اعظم سے لیتا ہے تو خواجہ سے لیتا ہے تو ان کے گھرانے والوں سے لیتا ہے اسی سے ہم نہیں لیتے حرام کی کمی ہم کو جسکی نہیں تو اب سب مل کو چلو ہمارے بچے بولے جلوس کو جانے گا تو پہلے بیانر لگا تھا جیلوں کو چلو جیلان کو جانے کا سے جلوس کرے بابا اس میں کہ تم کو سینہ کسی زورداری کیا ہے سب مل کو جیلوں اچھے کے گزر ہمیں لوگ دماغ والے جانا اکیشتا جانا جو رابری کرتے ہیں
جو گنڈا گری کرتے ہیں وہ جائیں، ہم کہیں کو جائیں، ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اتصال خالی دعا کریں تو غوث اعظم کے روزے انہوں خود چل جائیں گے بولے پیرا نہیں میلاد کے جلسہ کہتا تو حقوق تو رو رو کو ماننے کی ضرورت ہی تھی، تیرے پیروں پہ لا کے حکومت رکھتی، خواجہ میرے حکومت نہیں مانی۔ یاد رکھو لوگ کہتے ہیں اوڑھ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب، عاشق اگر کہتا ہے اوڑھ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اب میں آپ کو کہوں کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، تو یہ کملی والے کی بات اگر آتی ہے تو یہ لوگ ایک تانا کشی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمبل کتنی بڑی ہوگی، ساری امت آئے گی۔ میں نے کہا کمبل کو دیکھنے کے لیے تجھے کسی فیکٹری کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن سے اور حدیث سے ضرورت نہیں، ہسٹری بس ہسٹری، غریب النواز کی ہسٹری دیکھ۔ سرکار غریب النواز نے کہا دیکھ پوچھنے والا سال 1000 سال کے بعد پیدا ہوگا، میں ابھی بتا دیتا ہوں، اس کا ڈاؤٹ میں کلیئر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے یہاں۔ ہندوستان کو غریب النواز کس کے حکم سے آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے۔ دیکھ یہ بڑی بات ان سے نہ پوچھ، میں بتاتا ہوں پرتھوی راج کے دور میں ایک کٹورے میں یہ کوزے میں آنا ساگر کو پورا لا کے بتا دیا۔ تو اب یہ غریب النواز بتاتے ہیں یہ واقعے سے کہ آنا ساگر ایک کوزے میں آ سکتا ہے تو ساری امت میرے آقا کا کمبل سائنس نہیں جانتا، ہسٹری نہیں جانتا، پانی کا فارمولا نہیں جانتا۔ پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2O کی نسبت سے پانی کا فارمولا بنتا ہے۔ فارمولا بھی جانتا نہیں، حدیث بھی جانتا نہیں، قرآن بھی جانتا نہیں، خشکا بیچنے والا، سموسے تل کر بیچنے والا، وہاں جا کے رائٹ کر رہا خشکا بیچ میں سے حکال لے انہیں بہت افمیرہ دے کرنا بھائی۔ ایسے عاشقوں سے پوچھے تو انہوں بولیں گے کرنا کی نہیں کرنا ہے۔ یہ ڈاؤٹ میلاد النبی کا ڈاؤٹ بڑا ڈاؤٹ، جلوس نکلے تو کہ دیکھتے ہیں حسرت سے، اس حسرت پر دیکھتے کہ ہمیں جانے نہیں ہوتا، ہم نہ اللہ جہنمی بنا کوئی جنتی بنا ہے، یہ خوشی سے بھی دیکھتے۔ بینگلور کی سرزمین پر جب تقریر ہوئی تو میں کہا ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جنت میں بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہ اٹھر کا حضرت جہنم میں وہاں بھی ہوتا ہے۔ ہر ذرے ذرہ ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کی، ہر جگہ ذکر سے خالی نہیں جو خدا پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ہر شے میرے نور سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شے بنی ہی نہیں جب ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ تو ذکر مصطفیٰ ہر جگہ ہے۔ تو کہا حضرت میں وہاں بھی نہیں، پہلے میں شرابی وہاں بھی بنتا ہوں، یاد رکھو اس باتوں، نشہ میں بنتا ہوں، نشے میں بولتا ہوں، شرابی وزن دیکھیں جیسا ہے، شرابی وہاں بھی بنتا ہوں، پہلے نشہ بعد وہاں بھی بنتا پتا کہ حضرت جہنم میں کیسا آ گیا؟ دیکھ جہنم میں بولا تو تم کہیں کو آئے پوچھا بازو والے سے، انہوں بولے حضور کی میلاد پر اعتراض کرا، نمازہ بہت ہوئی، نمازیں سجدے اتنے پڑے انہیں شرمایا، ہم نے دیکھا اٹھتے گلی گلی نگر نگر کہاں کی پڑے باپ، تب کہیں کو نہیں آیا، بولا تو بولا ذکر مصطفیٰ کو میں نے اعتراض کیا، تبھی یہ مقام میرا بنا، جہنم میں میرا ٹھکانہ بن گیا۔ اچھا تمہیں کہیں کو آئے تو جاؤ سے کہیں کو بھائی بول، ہمارے آقا کی سرزمین میں کیسے پیر و مرشد آسو ہیں، کیسے ان کے عاشق ہیں، کیسے حضور کے میلاد کرنے والے، کیسے عاشق رسولوں کے بیچ میں رہتا خالی دیکھ لے اٹھا، تو دیکھا کیا وہ اٹھا دیا، یاد دلایا صحابی نے
دیکھا اس کے وقت نہیں. تو اب یہاں ذکر مصطفیٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہر جگہ ذکر مصطفیٰ، وہ جگہ خالی ہی نہیں، وہ جگہ بندی ہی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہیں. تو اب میں آپ سے کہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا کلام، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہے، نقصان میں ہے انسان. کون کہتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ رب کائنات. پروردگار ہم کا نقصان میں ہے؟ تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچ گئے. آپ چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں چلو، پوچھو حضرت سے سرکار ایمان کیا ہے، آپ بتائیں. تو سرکار نے کہا کعبے کے اندر جاتا تھا آتا تھا، حکومت مکہ کی سرزمین پر میری حکومت. سب ابو جہل سے ڈرتے تھے، ابو جہل مجھ سے ڈرتا تھا. کعبے کا غلط لپیٹ کے میں سو جاتا تھا. یوں سمجھو کہ آج لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے. اللہ فضل کیا تو اب جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے وہ جگہ ٹیکا لگا کر عمر بیٹھ جاتا ہے. کعبے کے اندر کوئی ان کو روکتا نہیں تھا، کوئی ان کو ٹوکتا نہیں تھا. دبدبا میرا. ابو جہل مجھے دیکھ کر، ابو جہل تو کیا اس کا باپ اور استاد بھی، جہاں سے عمر کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان گزرتا نہیں. اتنا بڑا دبدبا. اے حضرت عمر آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا سب چیز پر میرا دبدبا. مجھ سے لوگ ڈرتے تھے، پناہ مانگتے تھے، لیکن مجھے خدا نہیں ملا. کعبہ ملا، خدا نہیں ملا. کعبے کی کنجیاں ملے، خدا نہیں ملا. حجر اسود کے پاس ٹیکا لگا کے بیٹھتا تھا، خدا نہیں ملا. دبدبا عرب کنٹری پر تھا لیکن خدا نہیں ملا. مکے پر میرا دبدبا تھا لیکن خدا نہیں ملا. اے عمر فاروق خدا کب ملا؟ جیسے مصطفیٰ کا دامن ملا ویسے عمر کو خدا ملا. تو اب جو ناز کرتے ہیں سعودی میں میلاد نہیں ہوتی، تو یہ ناز برداری چھوڑ دو. تم کو خدا نہیں ملا. عمر کو جب مکہ ملنے سے خدا نہیں ملا تو تم کو حکومت ملنے سے خدا کیا ملے گا؟ تو خدا سجدوں سے نہیں ملتا. خدا ملتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھیں بناتی ہے، خدا سے ملاتی ہے. خدا کب ملتا ہے؟ مصطفیٰ جس پر کرم نوازی کرتے ہیں وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق میں طاقت نہیں کہ کسی کو صحابی بنا. تابعین بنا سکتے ہیں، تابعین میں طاقت نہیں تب تابعین بنا سکتے ہیں. تو صحابی کوئی نہیں بنا سکتا. صحابی کون بنا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کی نظر. تو معلوم یہ ہوا کہ جس پر نظر پڑ جائے وہی میلاد منائے. جس پر نظر نہ پڑے وہ کہے کہ صحابہ والی زندگی. بولنا بہت آسان ہے، یہ بولنا ان کا اسٹائل ہو گیا ہے. میں کبھی کبھی ایسی تقریر کرتا ہوں کہ علماء کے بیچ میں ایسی تقریر میری زبان ہی نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے باتیں، احادیث، قرآن کی آیتیں، عالمانہ انداز سے فارسی سب کچھ تمام زبانوں کا مکسچر بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے میں عوامی تقریر کرتا ہوں. اور میں عادی تقریر کرتا ہوں. عادی تقریر آپ سے کہا تھا، آپ عادی کریں میں عادی کریں. جو مجھے دیں گے تبرک اس میں آپ کا آدھا دے دوں. تو اب یہ میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں جو کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی بن جائے کہ اب والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. مولا الا الذین آمنوا بھی تو کہا نا، وہ لوگ جو ایمان لائے
نیک عمل کیے. علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کوئی افطار پارٹی میں آ جائے کہے کہ مجھے مسلمانوں نے بلایا اس لیے میں صبح سے بھوکا ہوں، ابھی میں گنجی کا پٹ رہا، درود پاک پڑھیے. میں ابھی کھجور کھا رہا ہوں، میں ابھی گنجی پی رہا ہوں، بولا تو بولنا ہم نہ جیسے اللہ فائدہ دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، ویسا اسے ملے گا. اس لیے تو اسے ایمان ہے. کیوں ایم پی نہ ہو جائے، منسٹر کیوں نہ ہو جائے؟ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی کہے کہ میں پاسپورٹ میں نام بدلا کر 10 عمرہ کر چکا ہوں، تو آپ کہیں گے کیا اس کے عمرے سے اسے فائدہ ہوگا؟ ایمان ہی نہیں. کوئی کہے کہ میرے پاس دولت ہے، تم بھی زکوٰۃ دیتے ہو، ہم بھی زکوٰۃ دیں گے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو کیا اس سے اسے فائدہ پہنچے گا؟ جو مومن کو پہنچتا ہے، جو مسلمان کو جو فائدے پہنچتے ہیں، وہ کیا ان کے سجدے سے فائدے پہنچیں گے؟ نہیں. جو ایمان ہی نہیں ہے. الیکشن کے ٹائم پر ہمارا بچپنا تھا، ایم ٹی راما راؤ بھی نماز پڑھتا تھا، جمعہ کی نماز میں کونے میں کھڑے، نماز جیسے ہو جاتی ووٹ مانگتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن کی محفل ہے، یہ نبی کے سلیکشن کی محفل ہے. تو اب میں یہ بات بتاؤں کہ کیا جو نماز مسلمان پڑھتا ہے وہ نماز سے جو فائدہ ملتا ہے مسلمان کو، وہ فائدہ کیا اس کو ملے گا جب ایمان ہی نہیں؟ تو آپ ایک ہی بات بتائیں گے حضرت گھومنا پھرنا کہے کو حضرت، ایک ہی بات، جو ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان ہی دار و مدار ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے. تو اللہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے. تو نیک عمل کا تذکرہ ایمان کے بعد. کتنے بھی اچھے عمل کرو، ایمان پہلے لاؤ اور نیک عمل کرو. ایمان ہی نہیں ہے. زمین ایمان ہے بھائی، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. زمین ہی نہیں ہے، کھمبے لے کو پھرے تو نگر نگر گلی گلی، ایمان ہی نہیں. میں بلڈنگ یہاں بناؤں گی، وہاں بناؤں گی، انجینئر آسو ساتھ میں گئے تو ہوں گا. ایمان ہی دینا، بس زمین ہی نہیں ہے نا. تو زمین ایمان ہے. تو ایمان ہے تو اہل سنت و جماعت ہے تو کیا تمہارے پیر و مرشد سروری گھرانے کے مولا علی کے نجف میں کھمبا گاڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین ہماری. ہمارے رہنما پیر طریقت پیر زادہ یہاں پر تشریف ہے، تشریف جلوہ افروز ہے کہ ایمان ہے. زمین اتنی ہے، تاج پورہ کی زمین ہے، کہاں چاہے تو وہاں بن سکتے. زمین اتنی ہے لوگوں کے پاس، لے کو پھرے کانگا، یہاں ڈالی گئی کی ڈیرہ، وہاں ڈالی گئی کی ڈیرہ. میں کسی کو اٹیک نہیں کرتا، میری طبیعت ہی کون ہے. سیدھی سیدھی بات بولے، میلاد النبی کرے تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہمارے سنی کو معلوم ہوگا تو آئندہ میلاد میں سیدھی سیدھی بات ہے. سبحان اللہ پڑھے تو اتنا ثواب، الحمدللہ پڑھے تو اتنا کون گن کر کو. یہاں نصاب کی بات نہیں، بات مولا کے حساب کی بات. نصابہ کتابہ ہمارے پاس نہیں. مولا جو ذہن میں ڈالتے وہ بولتے. اور میرا تعارف آپ سن لو، میں عالم بھی نہیں، مخرر بھی نہیں، امام بھی نہیں، اٹلیسٹ ایک مسجد کا موزن بھی نہیں. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. انہی نے دیا، سب یہی دینے والا. میں عالموں کی نالین برداری میری ڈیوٹی ہے. میرا تعارف کر رہا ہوں عادل تقریر کے بعد. حضرت کوئی کہے، آپ جا کر اپنے اہلیہ سے کہے، ایک مولانا جاہل آئے تھے، بیوی کہی مولانا بھی بولتے ہو جاہل بھی بولتے ہو. اور وہی نے انہوں نے کہا، انہوں کہے تو ان کو کہنا برابر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں، تم نے کہے. اگر کسی کی بیوی یہاں پر ہے، میری ماں میری بہن، وہ بھی تقریر سنے، کیا بولے وہ تقریر میں، یہ بھی تمہیں عمل کرتے سنے.
ان کو جاہل بولتے ہیں نا جی کوئی. دیکھو ہمارے ماں بہنیں کتنے بڑے مفتیاں ہیں, اب ان کو پورا جانتے ہی نا, کانگا پھرتا ہے پورا بیدار ہوتے میں پھرتا. میں عالم نہیں, عارف نہیں, مفسر نہیں, لیکن ان تمام ہستیوں کی نالین برداری میری ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی. اسی ڈیوٹی نے مجھے بیوٹی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ کو ایک بات بتاؤں, ایمان کے بعد اعمال صالح, تو ایمان کے بغیر اعمال صالح کوئی کر ہی نہیں سکتا, میں کرا. لیکن پروردگار جس سے کرانا چاہتا ہے وہ ایمان کے بغیر بھی کرا سکتا. اللہ چاہا تو ہوگا نا, ضرور ہوا نا. ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جب جیسے کنیزہ نے آ کر کہا, زبیدہ نے آ کر کہا کہ تم کو بھتیجا مبارک, تو آزاد کر دینے کی وجہ سے ایمان نہیں تھا ابو لہب کو. ذرا سمجھو بات, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں ایمان ہی نہیں, لیکن ایمان کے بغیر بھی ابو لہب سرکار کی میلاد منائے تو پروردگار اسے دوشنبے کا روز پیر کے دن اسے وہ آرام ملتا ہے, سکون ملتا ہے, قرار ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے. اللہ حضور کی میلاد مناتا ہے تو تبھی تو ابو لہب کو قرار ملا رہا ملا. تو ابو لہب کوئی نیک عمل نہیں, چلا چھٹی گریاچ نہیں, کلمہ پڑھاچ نہیں, لیکن حضور کی میلاد تو اس سے بھی گئے گزرے لوگ. ابو لہب بھی ان پر تانا کرتا رہے گا. دیکھ رہے بھائیہ تو کیا فلا پڑھتا ہوں, آنکٹ کی زبان میں بلے میں کیا بے قرار, 8 روز کیا بے قرار ہوتا. پیر کبا کا دیکھتے رہنا, پیر آنے پیر کو ابو لہب یاد کرتا ہے. یہ پیر کا لفظ جو ہے نا, یہ پیرانے پیر کو یاد کرانے کے بعد پروردگار بولتا میرے اولیاء کا ذکر کر, میرے نبی کا ذکر کر, اس کی وجہ سے تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا. اور مختلف احادیث ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انگلی سے بہترین شربت نکلتا ہے, وہ محرم کا شربت پلاتا ہے پروردگار, اسے چاہکو نہیں پلاتا ہے, تم کو پلاتا ہے. کیوں؟ میلاد کی برکت. میلاد کی برکت تو کیا ایک حرکت کیا, ایک حرکت کنیزہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے قرآن کی پوری آیت, ایک سورہ, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیے. تو نیک عمل اس کا کیا تھا, ایمان کے بغیر اگر کوئی عمل ہے فائدہ پہنچانے کا وہ میلاد النبی, ایمان کے بغیر کرے تو فائدہ ملتا ہے, ایمان کی حالت میں کرے تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا. اسی لیے جبرائیل کہتے ہیں پروردگار جو تیرے نبی کے عاشق ہے ان پر اتنی رحمت ہے, اتنی رحمت ہے, میں کاؤنٹ کر نہیں سکتا. اسے بولنے کا شوق, انہوں بھی ہمارے سنگا, جنہوں بھی ہمارے سنگا بولتا بولتا بولتا. میں گھمانا نہیں چاہتا. میرے سگے بھائی مولانا سید نیاز احمد صاحب حضرت سے کے پیچھے میں نماز پڑھا, تو حضرت کے پیچھے جب ظہر کی نماز پڑھا آج ہی, تو اب میں یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے بھائی کے پیچھے, یہ باتیں آپ سن کر ہیں, اسے بولنے کا بہت شوق. کیوں؟ اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کیا وہ میرے بڑے بھائی نہیں, سرٹیفکیٹ بتاؤں گا, ریشن کارڈ بتاؤں, ووٹ آئی ڈی بتاؤں, ہمارے والد صاحب کا نسب بتاؤ, حسب بتاؤ, ہے لیکن نماز میں تابع امام جو بول رہا سر کے بھائی حضرت ایک بار بولے نماز ہوتی نہیں, حضرت بولے ہوتی نہیں, یہ ہوتی نہیں, میں نے سمجھا اس میں, یہ ہوتی نہیں. قاضی صاحب کے پیچھے لگا, وہ بولے حضرت نماز ہوتی کیا بغیر وضو کے, قاضی صاحب بولے بغیر وضو کے نہیں ہوتی رے بابا, پڑھ لیا نماز. ظہر پڑھا, ظہر پڑھنے کے بعد کچھ حضرت وضو کے بغیر نماز ہوتی کیا, ارے ڈولے نہیں ہوتے, بولے تو سن بات. پھر اثر پڑا, جانے چھوڑا, اثر پڑا,
عصر کے بعد حضرت صحیح میں نہیں ہوتی، کیا ہے بولوں میں آئی نہیں دکھتا خالی صاحب ایسا پریشان کرے تو نہیں ہوتی رہے بابا چھوڑ دے. جب علی اکبر جمالی ان سے جب پوچھتا آیا حضرت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھا. حضرت سے پوچھا حضرت یہ ایک سوال ہے، بہت آئے سوالات کرنے والے، میں ہر لینگویج میں جواب دے دے تو تھک گیا ہوں. تھجیا کو میں مولانا اعجاز صاحب کو بلایا اتنا تھک گیا ہوں. حضرت سے پوچھا حضرت بغیر وضو کے کتنے ڈوٹ ہے، چھوٹا ڈوٹ اتنا ہے کچھ کو تولت سے بغیر وضو کے ہوتی کیا ہے؟ نہیں ہوتی رہتا. عشاء پڑھا بغیر وضو کے ہوتی کیا؟ ہمارے عابد حضرت صاحب سے پوچھا، انہیں بھی نہیں ہوتا رہے بابا، ہمارے کیرلا میں بھی نہیں ہوتی، کہاں بھی نہیں ہوتی بغیر وضو سے نہیں ہوتی. پورا پڑھ لینے کے بعد حضرت کی جمالیہ کی فنکشن میں ہمارے عابد حضرت بھی آئے تھے، ہمارے پیرزادہ بھی یہاں پر تشریف لائے، خالد صاحب بھی آئے، علماء کی محفل ہوئی. پوچھا حضرت ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی بولے سو مل جائے کوئی نہ حضرت میں پڑھتا ہوں نا حضرت فجر سے 2 وضو میں سے پڑھتا ہے، ظہر پڑھا عصر پڑھا ہوتی نہ حضرت. آپ بولے حضرت میں جو ہوتی بولتا ہوں وہ ہوتی کو میں نہیں سمجھتے ہیں، میں جو ہوتی بولتے ہیں حضرت جو ہوتی ہے بولتے ہیں وہ ہوتی انہیں سمجھا کیا؟ نہیں سمجھا. ویسا ہمیں جو میلاد کا ایمان والوں کا جو بولنا چاہتے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے. نمازی ایمان سمجھ گیا، اجتماعی ایمان سمجھ گیا. ہمیں بولتے نہیں رہے میلاد کے بغیر ایمان نہیں رہے سامنے گا تیرا قسم کھا لیا حضرت آج اوپر. اب یہ دیکھو ہمارے مولانا علامہ مفکر اسلام تاج الشریعہ ایسے کیسے علماء سروری گھرانے کے ہیں، قادری گھرانے کے ہیں، چشتیہ گھرانے کے ہیں، نقشبندیہ گھرانے کے ہیں، سہروردیہ گھرانے کے ہیں. ان کے دیکھیں گاندھی جی، نہرو جی، پنڈت جی. اب تمہیں سمجھ رہا میں ان کا مزہ خراب نہیں کہ ان لوگ کے خاندان میں ہم ان کا تحضر بول لیں. غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، غریب نواز کے خاندان کے ہیں، بندہ نواز کے خاندان کے ہیں، آدم علی ناظری کے خاندان کے ہیں، ٹیپو اولیاء کے خاندان کے ہیں. ان کا خاندان ان کا نسب پیش کریں گے انہیں گاندھی جی کے خاندان کا. اور ان کی جماعت بنی بھی کب؟ جب گاندھی جی تھے تب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہوتی حضرت آپ صوفی کو بولے وہ ہوتی انہیں نہیں سمجھا، نہیں سمجھ کو نماز پڑھتا ہے، فجر پڑھا ظہر پڑھا. اب تم بتاؤ کیا ہوئی کیا اس کی نماز؟ اسی طریقے سے میلاد النبی کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. میلاد النبی نبی کی محبت عین ایمان، ایمان کی جان اللہ کے سر تابہ قدم شان ہے. وہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. وہ قرآن کو کہتا ہے کہ ایمان ہے، وہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. کہ کسی کے پاس دولت ہے، جواب دینا آپ لوگ، دولت ہے، بہت بڑا آدمی دولت ہے. کیا حضرت دولت ہے حضرت؟ ایک بار آتے سو کار میں دوسرے بار نہیں آتے ہیں. پہلے پالیس میں آئے، اب اس میں آئے، اب اس میں آئے. دولت ہے حضرت، ہمیں کیا گننے ہوگا حضرت؟ دولت ہے کیا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا؟ لیکن اسے صحت نہیں ہے، بیمار ڈولا ہے. دولت ہے شوگر پیشنٹ. یہ الگ بات کے بزرگوں کی سنت ہے. بہت میٹھے کھاتے نا باہر سال میں میٹھے کے بغیر چلتے تھے. شوگر حملہ نہیں ہو کسی ہے. اب آپ کو میں یہ بات کہوں، دولت ہے لیکن صحت نہیں ہے. اس کی دولت کام آ سکتی ہے اسے. اب صحت بھی ہے، حیات نہیں.
کب بھی مر سکتے بولا ہے. دیکھو جو کم عمر ہے, دولت ہے, پراپرٹی ہے, صحت نہیں حضرت, کیا کہتے ہیں حضرت, 4-5-6 لاکھ کہتے ہیں حضرت جیل میں, فائدہ ہے کیا؟ تو دولت نہیں, دولت بھی ہونا, صحت بھی ہونا, اور اس کے بعد میں کیا بولا, حیات بھی ہونا. اب ایک بات بتاؤں, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, حیات بھی ہے, اور بھی آقا کو عزت دیتا ہے. ایسا جاتے ہیں آوارہ قسم میں جو بھی لڑکے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں حضرت, پرانا ہمارے بچپن میں حضرت گلیوں میں جیسے بھی ہمارے والد صاحب, دادا یا ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ جاتے تھے تو کیرم بورڈ کھیلنے والے کنارے کھڑ جاتے تھے. اب جماعت کی جماعت جو بھی پہلے والا کھیلتا تھا بلیک کہتے ہیں, ایک جنا گیا تو امام ابو حنیفہ گئے تو آوارہ قسم کے بچے کھیلنا بند کر دیے. جہاں سے اعلیٰ حضرت گئے تو وہاں سے سب ادنا حضرت سب پھٹ گئے. تو اب تم بتاؤ کہ اب رشا والا پاؤں رکھ لو انگے بولوں گے جماعت کرا. جماعت کی جماعت جاتی ہے, عزت نہیں, کامیابی کیا ہو. تو اب تم بتاؤ, پھر ایک بار دوہراؤ, جسے صحت نہیں, بیکار, وہ دولت, یہ دولت ہونا, صحت ہونا, حیات ہونا, عزت ہونا. تو دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, حیات بھی ہے, عزت بھی ہے, ایمان نہیں ہے. تو بولے آپ کہ حضرت مٹی پڑو اس کی دولت پر کئی کو حضرت کافر ڈولا حضرت, یہ نہ مجھے آگے سو بتا. مین چیز نہیں ہے, کاش ایک میلاد النبی کا جلسہ رکھتا, گورنمنٹ کو بتا دیتا کہ اتنے عاشق رسول ہے, ضرور بضرور سوٹکیس مل ہی جاتا میاں, جیلہ مجھے پہ چڑھا دیں. تمہیں لوگاں کے سوٹکیس کو ہمارے سنیا اچار گیا ہے, سینٹیس کیا ہمارے سنیا, خوشار رہو سنیا. وہ توحید والے جائیں, ہم توحید کا لفظ انہیں جناب بلا بولتے ہی اللہ بلا کانا من الکافرین, دوسرا کون بھی بلا, ہم سب رسول والے, نبی والے, عاشق رسول. تو اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سب کچھ ہونا, ایمان رہا تو اس کی دولت, صحت, عزت, ان کو عزت ایمان کی وجہ سے. تو حیات, صحت, دولت, عزت, ایمان, سب کچھ ایمان کے دار و مدار پر ہے. ایمان جسے نہیں اسے کچھ بھی نہیں. لیکن شوق ہو گیا کہ ہم کو بھی ان کے جیسا بولے, یہاں بولیا, وہاں بولیا, کہاں کی بولیا. ایک بار بول لیا, 4 اجماع میں بول لیا فجر کے بعد, ایک بار ذرا 8 جنے جمعے تب بولیا, اس کے بعد بڑے اجتماع میں بڑے عالم صاحب بول کر کھڑا ہے وہاں بولیا, گھر کو بیوی دعا کو بولیا, بولتا بولتا آخری میں گھر کو آگے بولیا کہ ہمیں بھی نبی کی جیسے, میں بھی بولا. بولتے ہی کیا جی ایسے بھیڑ کے بلا سنتا ہے, کہاں سے نہیں جا پائے, اسے تب بھی جنات کو جاؤ بلی, آپ کو بلا لو اگر آج اچھے تا دیکھیں. دیکھو میری داڑھی کتنی بڑی ہوئی, مجھا پورے میں نکال لگا, دیکھو میرا جتا خوبصورت ہے, برداشت میں کرتی ہوں گی. کیا جی بولتے ہی بولے, نہیں اتنے لوگ ہمیں سب کرتے تھے نا, خواجہ کی چھٹی, 11ویں لنگر آئے سب آگئے تو کیا بولتے, کچھ بھی نہیں کرتے, ہمیں بھی ان کے جیسے کہتے. بیوی لاکھوں پلیٹ نہیں, کھا بھی رکھتے ہی تھوتا ہے. بولے انہوں بھی ہمارے جیسے, میں بھی ان کے جیسا, انہوں بھی تھوکے, ان کا بھی لعاب مبارک پڑا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سالن میں وہ واقعہ میں سن کر دھاتو کا بیوی ایک تماچا آسمان کے ستارے پر سے دکھتا رہی. کیا جی غریب کما ہے, عراب کما ہے, نکم میں کما ہے, کیا پلیٹ ہوگا, شوق سے بڑھ گا, میں بھی ان پہ سرکا, میں بھی ان پہ سرکا. تو شوق بڑھ جاتا ان کے جیسا بولنے. جیسے جیسے انہیں سجدے کرتا, شیطان بولتا, دیکھ میں کیا کرا معلوم کیا, ایک سجدہ نہیں کیا. نہ میں بات بولوں, یہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہیں پہ رکھو, ایک بات بولوں, اللہ
جو نہیں کرتا سو کام. اللہ سجدے سے پاک سجدہ نہیں کرتا, اللہ کو سجدے سب کرتے. نہیں کرتا سجدہ, اللہ سجدہ کرتا کیا؟ اللہ نماز پڑھتا کیا؟ رکوع کرتا کیا؟ نہیں کرتا وہ کام. روزہ رکھتا کیا؟ زکات دیتا کیا؟ حج کرتا کیا؟ صحیح کرتا کیا؟ نہیں کرتا سو کام کرو بولے. پلیز ٹیل می. نہیں کرتا سو کام کرو بولے. انہیں نہیں کیا کرتا سو کام کرو بول کر نہیں کرا تو کیا اس کا حشر سمجھو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے درود و سلام بھیجو تعظیم کے ساتھ, وہی تو میلاد میں ہوتا ہے. یہ کام نہیں کیا, نہیں کرتا سو کام کریا تو اتنا ٹینشن ہوا. نہیں کرتا سو کام نہیں کریا تو اتنا ٹینشن میں ہوا. 6 کروڑ سال میں عبادت کرا جنت میں جاتا تھا کرتے آتا تھا. وہ کیسا کوئی تو سبق دیتا تھا مجھے تو معلوم. میں مدرسے کی چوکٹوں پر نہیں گیا, میں جاہل. اب انہیں جھولے میں بیٹھ کو جھولیا کرتے گیا کرتے آیا کہ 70,000 فرشتہ کو سبق دیتا تھا کرتے. اسے بولے معلم ہے ملائک تھا انہیں فرشتوں کا عالم, اسے گیٹ آؤٹ کر دیا, اسے بھیج دیا کانا من الکافرین بلکہ اللہ کافر دنیا کا. اللہ کا نکال دیا. انکار کرتے ہی فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. تو کافروں میں ہو گیا, تو کافر ہو گیا. میں سوچا یا اللہ تو نہیں کرتا ہوگا, انہوں نے نہیں کیا, تب بھی اسے تو جنت سے نکالا لانا. یہ کتنے لوگ ایسے ہی نا, تو کرتا ہوگا انہوں نے نہیں کرتے نا, کیا کرے گا. اللہ کی خواہش کو دیکھتے ہی یا اللہ ہمیشہ جان رہو نہ رہو, طبیعت ٹھیک رہو یا نہ رہو, صحت ہو یا نہ رہو, میلاد کا جلسہ بولتے ہی قبول کر لیتا. اس لیے کہ اللہ کی خواہش سے بچے گا. نہیں کریا سو کام کرو بلا تو نہیں کریا, یہ بڑا مسئلہ جان کر رکھنا. نہیں کریا سو کرو بلا تو نہیں کریا, کرو بلتا سو کرو بل تو نہیں کریا تو اللہ بچائے. اب انہیں نکاح تو چھوڑا ہے. آپ بولے اس کے بعد ایسا تماچا دیتے ہی ہوش خراب پانے لی, کیا کرنا رہا. What is this? It is different. No argument. بیوی ہے نا ماں کو مجھے در رنگ کیا کیا. اب تو بیوی بول ہیلا لی جب جہاز سے آئے ہیں فرم باٹم اب ہاتھ اب بول ہیلا لی ڈر گئے. جب بولے تھے گھر کا بولا نہیں ہوا, جو واقعہ بولے تھے اس کے اوپر میں دیکھا سو ایک تحیل دیکھا. میں میری یہ بتایا تجربہ ایسا بولے تو بیوی کیا بولے تماچا دیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ کو میں سناؤں. بخاری شریف کی حدیث ہے. کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی, بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. اب حضرت جابر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کھانے کے لیے کچھ ہے, بہت بھوک لگ رہی ہے. تو حضرت جابر روایت میں آتا ہے کہ جیب میں تو ڈولا یا تھیلی میں تو ڈولا 6-7 کھجوریں ملے, تو 7 کھجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھ دیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے کہا کہ 7 ہی کھجور ہیں. تو حضرت جابر نے کہا سرکار جو تھا میں نے دے دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو بلائے, 70 صحابہ تھے, سب کے سب آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں کھجور رکھ لیے اور دائیں ہاتھ پر بند کر لیے. بند کر کر کہے کہ جتنوں کو بھوک ہے وہ سب کھائیں کھجور اٹھا کر. تو سب اٹھا کر کھانے شروع کر دیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں میں نے 170 کھجور کھائے. 70 صحابہ کھائے. تو کتنے کھجور کھائے کون نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر یہ رکھ لو, اس میں برکتیں زیادہ ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ میں آپ کو بتایا یہ واقعہ بخاری کا. بخار تو نہیں آئی نا. اب تم بتاؤ کہ میرے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ ہے
کہ کھجور میں برکت آ جائے تو ان کے ذات کا معجزہ کیا ہوگا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان لے گیا اپنے بندے، ان کے ذات کا معجزہ ہے۔ تم نہ لے کو جانا کر تو اسرائیل کو بھیجتا، ذرا غور کرو، تم نہ لانا کر تو اسرائیل کو بھیجا، ان کو لانا کر تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت ہے، تبھی تو اتنے کھجور بڑے بھر گئے۔ تو میں ایک بات یہاں پر ایک نقطہ بتاؤں آپ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں آقا ہو کر، بادشاہ ہو کر، وزیر سے، آقا ہو کر، غلام سے اگر میں پوچھ سکتا ہوں، حضرت جابر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پوچھے نا تو کیا بتانا چاہتے ہیں سرکار امت کو کہ میں آقا ہو کر حضرت جابر میرے غلام، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں جابر ہے کیا؟ تو تم امتی ہو کر، تم غلام ہو کر کیا مجھ سے نہیں پوچھ سکتے؟ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دیتے ہیں کہ میرے سے پوچھو، انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا، اللہ دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک بات یہ ہے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر سے سرکار نے کہا بشری تقاضا تھا، بھوک تھی تو میرے آقا نے کا چہرہ اترا ہوا تھا جس کے تعلق سے قرآن دیتا ہے وضوحا، اور جس کو پکارنا چاہا تو پروردگار نے کہا یاسین طٰہٰ قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور جب دینے کی بات آئی تو کہا دیکھو تم مجھ سے پوچھ کر مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اب حضرت یا یوں سمجھو کہ میلاد کمیٹی جو چلائی کہ اس کے صدر بانی جو ہیں سب انتظام کر چکے، انتظام کر کے ٹوکن بانٹ چکے اور وہ میلاد کی تقریر میں بیٹھ گئے۔ مثال آپ کو سمجھ میں آ رہی نا، کوئی یہ کہے ان کے پاس جا کر حضرت بریانی کا پوٹلا مجھے نہیں دیتی، لیکن میں بیان میں تو نہیں آیا تھا، میلاد میں تو نہیں آیا تھا، جلوس میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن تبرک کے واسطے ہمارے گھر میں 5 دن ہی میں نام لکھا ہے اس میں ناشتہ 3 روپے کا، ان کس کا بھی ہماری گورنمنٹ والے تمہیں کیا ڈالنے ہوگا، ہمیں بھی ڈالتے ہیں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے پاکڑی یہ تو بیٹھ گئی اتنا سستے وہ جوان والے اتنا بیستے تھے سو۔ ایک بات آپ کو معلوم، تجربے کی بات بول رہا ہوں لوگوں کے سامنے، سستا مال جان کو آفر، انہیں سستے کے پیچھے گیا کیا کرے بابا، کھانا کو 12 روپے کے دے تاکہ بات بتا دے ہو گیا تو آپ گھر میں بنا گیان بھی نہیں کرنا ہو، جان کو آفت آئی گیا پاجے کی چھٹی نہیں کرنا ہو، جان کو آفت آئی نہیں، اللہ اس سے بچائے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری تقاضا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا حضرت جابر نے، اترا ہوا تھا چہرہ، پھول جیسا چہرہ، جس کے تلوے کا مقام یہ جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بعد میں بیان کرو، پہلے یہ بیان کرو کہ جبرائیل کے پلکوں کا مقام یا ان کے نورانی ہوٹوں کا مقام بتانے کے لیے پروردگار کہا جبرائیل سدرہ میں آتے ہیں جاتے ہیں اور بہت تمہیں ناز ہے، تو آپ تمہاری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کام کرو کہ میرے مصطفیٰ کو معراج میں بلا
تو حضرت جبرائیل کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھایا، تعظیم سکھایا، خدم و سی پیر صاحبہ نہیں سکھاتے رہے، اللہ سکھایا۔ بولے آج جبرائیل تعظیم اگر سکھنا ہے تو میرے محبوب کے تلووں کو تمہارے پلکوں کو یا ہونٹوں سے چومو۔ چومنا ہمیں رسول سی ساداتوں کی اہل بیت کی کرتے رہا، جبرائیل کو دیکھ کو سکھے سورے بابا بون بھی ہمنا بریلوی والے سب نہیں سکھائے، جبرائیل سکھائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں حضرت، سفر کرنے کے وقت پر کوئی آج کا ٹیکس سننی آ گیا، مجھے دیکھ لیا، حضرت السلام علیکم آپ کی تقریر سنا، میں بھی دیکھتا ہوں چہرہ پہچانتا ہوں، بولا آپ کھڑے کیوں بیٹھی ہے؟ آؤ رنگ بازو بٹھا لیا، بولے حضرت نہیں آپ بیٹھیے، نہیں بیٹھو بیٹھو، میرے بیٹے کو بولے ہٹو، اور ایک مرید کو بولے ہٹو، جگہ بولا بٹھاؤ، کتنے جنے ہیں؟ دو جنے ہیں، بھی بلاؤ بٹھاؤ۔ اس سے پہلے جھگڑتا تھا، لڑتا تھا، سیٹ کسی کو نہیں دے ہوا ہوتا، رائچور آیا تو پھیل کو بیٹھا، گلبرگ آیا تو ابھی، اب بیجاپور آیا تو میں کمبل اوڑھ کر سو گیا، تب سب نہیں بنا۔ جیسے حضرت کو، جیسے عاشق رسول کو دیکھا، سنی کو دیکھتے ہی بٹھایا، کیوں؟ میرا عقیدہ، ان کا عقیدہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ والوں سے نہیں ڈرتے ہیں، عالموں سے نہیں ڈرتے ہیں، مخرروں سے نہیں ڈرتے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں۔ اسرائیل سے نہیں ڈرو رے بابا۔ جبرائیل علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہی میکائیل کا، وہی اسرافیل کا، وہی اسرائیل کا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہیں گے جبرائیل قدم بوسی سکھائے، تو اہل بیت کو قدم بوسی نہیں کرتا، دیکھ میرا عقیدہ الگ تیرا عقیدہ الگ، اب ایسا مانوں گا، ایسا جان نکالوں گا، ایسی روح تیری نکالوں گا، چیخا مار کر تڑپ جانا، اپولا میں تھٹا ہو جاتا، دیکھنے کے واسطے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، سی ایم سی میں ختم ہے، ایسا گھرنے پر پاؤں رکھیں گے، کیوں؟ یہی سنی کا، سنی کی روح نکلے، آہا سنی کی روح نکلتی ہے۔ اسرائیل دیکھتے ہیں میرا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ان کا ہے، میرے جبرائیل کا جو عقیدہ ہے، فرشتوں کے، فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ ایسا نکالو اس کی روح جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، ایسا نکالو جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، ایسے نکالو جیسے مسجد میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری تقاضا دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر آ جاؤ، آپ میرے مہمان ہو جاؤ، میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت جابر نے جیسے کہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہا ہے صحابہ جابر کے گھر دعوت ہے، سب کے سب آ جاؤ۔ تو حضرت جابر کے قدموں سے زمین ہٹ گئی، راوی یہ بیان کرتے ہیں فوراً بھاگ کر گئے اپنے بیوی کے پاس، ام سلمہ سے کہے غضب ہو گیا ام سلمہ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور رحمت للعالمین ہے، سب پر رحم کر دیے، کرم کر دیے، سب کو بلا لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک سسٹر لگنے والا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرو، وہ صحابی کی بیوی تھی، صحابی کی بیوی رہنے کی وجہ سے کہا اے جابر تم کس کو بلایا؟ میرے آقا کو بلایا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جس کے آنے کو میلاد کہے، جس کے جانے کو معراج کہے، تو کہا وہ رحمت للعالمین کو تم بلائے، ان کی دعوت تم کرو، سب کو رسول بلائے ہیں، سب کی دعوت وہ کر رہے ہیں۔ دعوت چلنے لگی، دعوت جیسے چلنے لگی تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا منگایا، 2 روٹیوں کا روایت بیان کر رہا ہوں، آٹے میں لعاب مبارک ڈال دیا، سوکھے مبارک
روٹی بھی ختم نہیں ہوئی. تو اب جانو میاں تم ان کے یہ لعاب کے برابر, ادراکی زبان میں بولوں, لعاب نہیں سمجھتے, تھوک کے برابر, ان کے تھوک کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو تم ان کے لعاب کے برابر نہیں, ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ ان کے برابر نہ ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں. پڑھے لکھے ہیں تو جانو برتھ ڈے, لوگ ہم پر تانا کشی کرتے ہیں میلاد النبی برتھ ڈے ہے نا, غلط. میلاد النبی برتھ ڈے نہیں ہے, ہم برتھ ڈے نہیں مناتے. کوئی مائیکل آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو برتھ ڈے منائے. حضرت کو پریشان کیا بولنا چاہتے مولانا اعجاز؟ ہماری تقریر کیسی پریشان ہے. یہ بولنا چاہتا ہوں جو بھی برتھ ڈے مناتے ہیں وہ برتھ ڈے نہیں, ڈیٹ آف برتھ. میرے نبی کا برتھ ڈے ہوتا ہے وہ میلاد النبی, اس لیے کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے, میرے نبی کو جب بنایا گیا, جب کہ وقت نہیں تھا, جہاں بنایا گیا جگہ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. من اللہ ایک علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دو, ایک من عند اللہ ہے, رحمت اللہ کی طرف سے ہے, دولت اللہ کی طرف سے ہے, عزت اللہ کی طرف سے ہے, صحت اللہ کی طرف سے ہے, حیات اللہ کی طرف سے ہے, اولاد اللہ کی طرف سے ہے, بیوی اللہ کی طرف سے ہے, رزق اللہ کی طرف سے ہے, خوبصورت اللہ کی طرف سے ہے, سب کچھ ساری کائنات اللہ کی طرف سے ہے. لیکن من اللہ اللہ کی ذات کی طرف ہے, وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. قد جاءکم من اللہ, میری ذات سے آیا, یہ اس کے پاس سے آیا, وہ رزق ملا. تو سب ساری کائنات آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی خواہش تھی. علماء اکرام کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں کہ ایسا سکسر ہے یہ بال باہر نہ جائے. سب کی خواہش تھی, آدم علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ میں امت محمدی ہو جاؤں. نوح علیہ السلام کی, شیش علیہ السلام کی, ادریس علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کی, ایوب علیہ السلام کی, سلیمان علیہ السلام کی. کیوں؟ سب کی ایک ہی خواہش, ایک ہی مقصد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. وہ کیا ہے؟ تیرے محبوب کا امتی بن جاؤ. کیوں معلوم؟ جھوم جاؤ. درود پاک پڑھیے اس لیے کہ تمام انبیاء کی تاریخ, تمام انبیاء کی دعا یہی تھی کہ محبوب کے امت میں پیدا ہو جائے. لیکن پروردگار سب کے سب کو امت محمدی بنایا. معراج کے واقعے وہ میری ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک بتاؤ, اور میرے نبی کی کا معجزہ میں کیا بتاؤں؟ نماز آسمانوں پر ملی, میرے نبی یہیں پہ پڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ایک بات میں بتاؤں کہ ہر نبی کی یہی خواہش تھی. کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ ہم بھی یہ آرکاٹ کے جو مومن مسلمان عاشق رسول نعرے رسالت کے نعرے جو لگا رہے ہیں, ہم بھی امتی ہو جائے تو ان کے جلوس میں چلے جائے, ان کے جلوس میں چلے جائے. میلاد النبی منائے اس لیے ہمیں امت محمدی بنا دے, نبوت چھین دے, رسالت چھین دے, ہمیں بنا دے امت محمدی. موسیٰ علیہ السلام چاہے بھی کلیم اللہ ہے, وہ جلوس کو آنا چاہے. میرا ساتھ دو, پریشان مت ہو جاؤ, قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہے. ابھی بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے میرے پاس ہے. ہماری بات کیا ہے؟ آنکھوں میں نظر رکھنا, ہوٹوں پہ دعا رکھنا, آ جائے کوئی شاید دروازہ کھلا رکھنا. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ایک بات ایسی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ بشر ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے, کیوں خدا نہیں کہا؟ خدا کو پسند نہیں کہنا. تمہاری عظمت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری رفت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری رسالت ہو تو میں بیان کروں, تمہیں نور ثابت کرنا ہے تو
ہوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود سے، اے نمرود تیرے خدا، اگر تو خدائی دعویٰ کرتا ہے تو تیرے دست قدرت میں کیا طاقت ہے؟ کیا تو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، مغرب میں ڈبو سکتا ہے؟ کیا تیرے میں طاقت ہے؟ یا مغرب سے نکال سکتا ہے یا مشرق میں؟ تو نمرود شرمندہ ہو گیا، قرآن کہہ رہا۔ تو اب میں بتاؤں، حضرت ابراہیم نمرود کو سائلنٹ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں وائلنٹ ہو گئے، کہے اے پروردگار یہ نمرود کو میں کیسے سنبھالوں؟ میں خدا بنتا ہے ڈورا، میں کیا کروں؟ اے پروردگار تو ہی علم عرفان ڈال نبی کے تعلق سے، تیرے تعلق سے ڈال دے، میں نبی ہوں، میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا دوست ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم پوچھو سورج کو کیا نکال سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو خدا ہے تو تیرے دست قدرت میں طاقت ہونا چاہیے کہ تو سورج کو نکال۔ تو نمرود شرمندہ ہو گیا، دشمنی پر اتر گیا، آگ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ طویل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر کیا کہا؟ یہی کہا نا میرے خدا کے دست قدرت میں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں کہا میرے دادا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا عقیدہ بچ جائے، پروردگار کروں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عقیدہ بھی بچ جائے، ہیومن رائٹس بھی تمہیں مل جائے، تم کہو کافروں کو جمع کر قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، اتنی تکلیف مجھے دے رہے ہو، میں بھی تمہارے جیسے کھاتا پیتا ہوں، اتنی تکلیف دے رہے ہو، حسنین پر اتنی تکلیف دے رہے ہیں، فاطمہ کو اتنا تم تکلیف دے رہے ہیں، اتنی تکلیف مجھے پہنچا رہے ہیں، میرے دل کے ٹکڑوں پر اتنی تکلیف۔ ہیومن رائٹس کے لیے سرکار نے کہا میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہنا چاہے، وہ کہا صحابہ کیوں کم ہو گئے مسجد نبوی میں آنے سے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقتور تھے، کہا یا رسول اللہ آپ جو روزے رکھتے ہیں ایام کے، سب روزے رکھنا شروع کر دیے بغیر اختیار کے سہاری کے، تو لوگ بے ہوش ہونا پڑنے لگے، لوگوں کی طبیعت بگڑنے لگی، طاقت ان کے قدموں میں نہیں ہے، پیروں میں نہیں، کھڑ نہیں سکتے، دیواریں پکڑ کے چلنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے ایکم مثلی، سبحان اللہ۔ تو آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ ایمان والوں کی محفل میں اگر کہنا ہے تو ایکم مثلی، ابو جہل کے سامنے کہنا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو معلوم یہ ہوا یہ آیت سے عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ بنانا ہے تو وہ آیت سے بناؤ، تو متشابہات نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ہو چکا ہے۔ ایک بات بتاؤں، وقت کی پابندی ولی کی نشانی ہے، وقت کی پابندی ولی کی نشانی ہے، وقت کو پابند نہ کرنا یہ علی کی نشانی ہے۔ وقت کی پابندی کریں گے ہم، ولی کو فالو کریں گے، تھوڑا علی کو بھی فالو کریں گے، 5-10 رات آگے بڑھیں، اس لیے کہ ہم علی والے بھی ہیں، ولی والے بھی۔ وہ جو علی والے نہیں ہوتے وہ کاٹا ولی والے ہوتے، ہم علی والے ہیں، ولی والے ہیں۔ وقت کی پابندی کریں گے یہ ولی کی نشانی ہے، وقت کی پابندی نہ کر کے نماز کو چھوڑ دیں گے یہ علی کی نشانی ہے۔ سورج گیا تو کیا ہوا؟ دن بیٹھائے، اور مصطفیٰ جب سورج بیٹھائے، سورج بیٹھانے کے بعد لوگ دیکھنے لگے، پرانے لوگ جو کتابیں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سورج بیٹھائے گا وہی خدا، ایسا نہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بچ جائے، اس لیے اے نبی آپ کہو قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو بچانے کے لیے مصطفیٰ سے پروردگار نے کہا اے نبی آپ کا ہوگا، یہ آپ کے دادا کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، آپ ہی سنبھال لو۔ تو سرکار نے کہا میں سنبھال لوں، میں رحمت للعالمین، ایسے رحمت للعالمین، اس ایسے رحمت للعالمین نبی، آل رسول، عاشق رسول جو محفل میں ہوتے ہیں، یہ ایک حدیث نہیں،
70 حدیث کا حوالہ انشاءاللہ العزیز کتاب سے میں آپ کو دوں گا. کتاب چھپنے والی ہے, ہم چھپانے والے نہیں. ایک تو چھپانا, ایک چھپانا. چھپانا الگ ہے, چھپانا الگ. چھاپ کے بتائیں گے کہ میلاد النبی کرنے سے کیا افضلیت برکت ہے. جان لو اس بات کو کہ اب آپ ہی بتاؤ. مرنے والا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد بات کرتا تھا, بات بند ہو گئی. سماعت کرتا تھا, سماعت بند ہو گئی. بصارت کی, بصارت چلے گئی. کلام نہیں, سلام نہیں, کچھ نہیں. لیکن حال سے اس کے جسم سے آوازیں آ رہی. بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے, جنازے کی نماز کے بعد قبر کے راستے کھول دیے جاتے ہیں. جب اتارا جاتا ہے تو میت سے آواز نکلنے لگتی ہے. وہ میت کہتی ہے کہ اے میرے بھتیجے, میرا ساتھ چھوڑ کر جاتا ہے تو مدرسے کی چوکٹ میں چڑھایا. اے میرے بھتیجے, میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا. اے میرے بیٹے, باپ سے آواز آتی ہے, اے میرے بیٹے اتنی پراپرٹی میری ہے, مجھے تو چھوڑ کے جاتا ہے, آج ایک رات تبھی رک جا میرے پاس. یہ بیٹے کو آواز سنائی نہیں دیتی, بیٹا نہیں سنتا. پہلے دفناؤ, سب سے پہلے بیٹا مٹی ڈھکل دیتا ہے, بعد میں ڈھکلنے والے ڈھکلتے ہیں. تو آواز آتی ہے اس مردے سے, اس میت سے, کیا ہے اس اندھیری کوٹھوری میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کیسے محل میں رہا تھا, مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی پرسانہ حال نہیں. اپنے حالت پر رحم کرو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں. سنتا ہے تو وہی سنتا ہے, وہی سناتا ہے جس کو سنانا چاہتا ہے. اور کوئی پرسانہ حال نہیں. پریشان, ماں سے آواز جیسے جنازہ گھر سے نکلتا ہے, ماں سے آواز بچہ دیتا ہے, ماں سینے سے لگا کر تو نے تیرے خون کو دودھ میں بدل کر تو نے مجھے پلائی, آج ایک رات مجھے سینے سے لگا لے. ماں سننے کے لیے تیار نہیں. بیوی سے کہا ہے بیوی تجھے میں نے ایسا کھلایا, سونے میں تجھے سجایا, ہیروں میں سجایا, زکات نہ دی تو کیا ہوا, تجھے ایسے ویسے سب کچھ جتنے تجھے خوش کرنے کے جو اسباب تھے میں ویسے خوش کیا, لیکن آج مجھے نہ چھوڑ. بیوی بھی خاموش, اولاد بھی خاموش, بھتیجا بھی خاموش, بھائی بھی خاموش, بیٹا بھی خاموش, داماد بھی خاموش, رشتہ دار بھی خاموش, مرید بھی خاموش, سب کے سب خاموش. سب لے کر گئے, تم کچھ بھی بولتے رہو, تمہیں دفنائیں گے. لے کر گئے جنازے کو, اٹھا کر گئے جنازے کو, اور قبر میں لے کر گئے, رکھ دیے قبر میں. تو پریشان حال ہوا, کہنے لگا اے پروردگار کوئی بچانے والا مجھے نہیں ہے. تو مٹی ڈھکل دی, اندر اس کو دبا دیے. ارے ایک کانٹا چومنے نہیں دیتے تھے اپنے باپ کو, مٹی میں دبا دیے, ڈھکل دیے, پتھروں میں رکھ دیے, کھندل رہے, مٹی ڈال رہے, ارے اس پر عذاب دے رہے ہیں اس جسم اتھر کو. اب اتنا ہونے کے بعد آواز آ رہی ہے پروردگار یہ کب تک یہ حالت رہے گی؟ تو پروردگار نے کہا مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, اسی لیے میں نے رحمت للعالمین کو پیدا کیا. اس کے امیدیں ٹوٹنے لگے, جہاں امیدیں اس کے بند ہو گئے تو وہاں پر یہ ایک کرن سورج کی نکلنے لگی, یہ ایک اجالا دکھنے لگا. وہ اجالے میں مومن دیکھتا رہا, اتنے اندھیرے میں اجالا کون رہا, یہ سورج کون جلا رہا ہے, یہ چراغ کون جلا رہا ہے, یہ چاند کی چاندنی کون دے رہا ہے, یہ ستارے کو کون دکھا رہا ہے. وہ سورج, وہ ستارہ, وہ اجالا, وہ چراغ بڑھتا 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 قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو گیا یہ دیکھ کر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب اس کے امیدیں ٹوٹ گئے تو اب جب سرکار جب اس اجالے کو دیکھنے لگا, اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روشن چراغ بنا کر بھیجا. جب یہ چراغ روشن ہو گیا تو مردے کا ڈر چلا گیا, میت میں سے ڈر چلا گیا, زندگی دی گئی. دیکھتا ہے مصطفیٰ کو, کہا میں آپ کو نہیں دیکھا, لیکن لوگ میلاد کہتے تھے کہ آپ
ہم سے پوچھیں، رابعہ بصری سے پوچھتے نہیں، رابعہ بصری سے نہیں پوچھے. رابعہ بصری کو فرشتے نے کہا اے رابعہ بصری من ربو کا. رابعہ بصری کہی کچھ دیر کے لیے رابعہ کی آنکھ لگ گئی، کچھ ٹائٹنس سے سو گئے. رابعہ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ جاؤ رب سے پوچھو. سبحان اللہ. رابعہ کون ہے؟ اب رابعہ بصری ایک عورت ہے، خلندر ہے. جو خلندر کو نہیں جانتا ہو دلندر ہے. خلندر ہے، عورت سے ڈرتے ہی فرشتے. تم تو مرد ہو نا، تمہارے نہیں ڈریں گے. اور فرشتوں سے مت ڈرو، ان سے بڑا درجہ ہے ہمارا. اشرف المخلوقات ہیں ہم. فرشتے خالی سوال کرنے والے، جو بولے وہ. انشاءاللہ 11ویں میں کروں گا تقریر. انشاءاللہ 11ویں میری تقریر ہے یہ یار کاٹ میں. اس میں بتاؤں گا غوث اعظم فرشتے کا گرہبان پکڑ کے کیا پوچھے اور فرشتے سے کیا کیا پیپرز میں دستخط کرا لے. بات بولوں گا. اب یہ سوپ بول کو میں گیا تو بعد میں پیچھے آگے بولا یہ سوپ بولے نا حضرت یہ صحیح اس کا خبر میں جا پائے گا. میاں اتنا جان تو بولے نا بابو ہمیں مانے نا. انہوں دادا بولے مانے نہیں، انہوں نانا بولے. کون بولے؟ کس بنیاد پر؟ ہمارے اماں بولے. رابعہ بصری بولے تو ماننا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو ہم جیسا مانے وہ بھی کافر ہے. رسول ہے کیا؟ رسول کو بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رسول کو پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رسول کے دندان مبارک شہید کروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. رسول کے دانتوں سے خون نکلتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے کہ میرا مصطفیٰ آپ جیسا ہے، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. بشری تقاضا جانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، ابو لہب طرح طرح کے تکلیفیں دیتا تھا، کانٹے بچھو دیتا تھا. کانٹے میرے مصطفیٰ کے تلوے پہ. جسے مصطفیٰ کا تلوہ نہیں معلوم اسے غوث اعظم کا جلوہ کیا معلوم ہوگا. اور ایک بات بتا دوں حضرت اجازت ہے، 22ویں کا حلوہ کیا معلوم. جسے غوث اعظم کا جلوہ، نبی کا تلوہ، اسے امام جعفر صادق کے نام کا حلوہ. اللہ تبارک ان کے نصیب میں نہیں، ان کو جلوہ بھی نہیں، حلوہ بھی نہیں. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ یہ بات ہے، آپ کو بھوکا رکھا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے، پیاسا رکھا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو فاطمہ کا باپ بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے، عائشہ صدیقہ کا دولہا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو نکاح کرایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کے اولادیں ہم نے پیدا کروائی تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو نانا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو کسی کا پوتا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو کسی کا بیٹا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو آمینہ کا بیٹا بنایا تھا کہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو سعدیہ کا دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. آپ کو بھوکا رکھا، جنگ بدر میں آپ کو بھیجا گیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. تو اے مصطفیٰ یہ سب آپ کو خدا نہ سمجھے. معراج میں لامقام پر میں نے بلایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے، اپنی طرح نہ سمجھے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فکر اسلام زندہ باد. وہ مصطفیٰ، وہ نبی، وہ رحمت للعالمین جس کے تعلق سے خدا کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے تم لے لو. تو رسول نے ہمیں خواجہ کو دیا تو ہم نے خواجہ کو پکڑ لیا. رسول نے ہمیں غوث کے دامن کو دیا، ہم نے غوث کے دامن کو پکڑ لیا. رسول نے اہل بیت کو بتایا، ہم نے لے لیا. تو رسول دیتے ہیں، رسول جس سے روک دیتے ہیں اسے مرید نہیں بناتے. رسول جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے ما آتاکم الرسول، رسول جو دے اسے لے لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ایک جملہ کہہ کے میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں.
سمیٹ رہا ہوں، بارڈر تک آ گئی ہے تقریر میری، اب بہت اینڈنگ میں ہے، نہیں تو میری گردن چلے جائے گی ایسا معلوم ہوتا ہے. تلوارہ نہیں رکھیں یہ لوگ، ہو سکتا ہے ایسا، ذمہ دار آپ ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم وہ ایک بات وہ ہے کہ آج آرکٹ کی سرزمین میں کتنے لوگ مرے ہوں گے آپ کو معلوم؟ آپ ہی پر فیصلہ کرتا ہوں، ایک بھی نہیں. جو میلاد کو نہیں مانے پورے مرے نہ ہوا. اچھا ایک مری گیا وہ تو مانی گیا. اچھا یہاں نہیں مرے، آرکٹ والے سی ایم سی میں مرے، ابھی باڑی آئیں گے تو مرے ہوں گے راجو نہیں. بیلور میں، گڑیا کم میں، کرنمپیٹ میں، آمبور میں، ارے کیا بھائی کرشنا گری میں، بینگلور میں مرے رہیں گے. ایک نہیں بولتے حضرت. ان لوگوں سے خاموش ہو جا بولے گے حضرت میں لوگ سبحان اللہ بولے تو حضرت بیان بہت کرتے ہیں. اسے خاموش ہو جا، اشارہ سے بتا دیں گے. پیر و مرشد کی بات اتنی مانتے ہو، یہ بات کو اگر مانتے ہیں پیر سب مانگے ہیں تو تب کہیں تو تمہیں منہ چھپا دے، لٹا ڈالنا، لٹ جانا. لیکن وہ سب پرانے پینا تھے، دوسرے پینا ہو جو مانگتے تھے کہ یہ سب کریکٹ سلسلے میں ہمیں دیکھو عادت، مالے کو عادت ہے. دوسرے پیرا رہے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ان کی کرامت ایسے معلوم ہوتی ہے کہ میں جاہل ہوں، میری تقریر جب سنتے ہیں مجھے جب برداشت کرتے ہیں تم نہ نہیں برداشت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو اب ارے چھوڑو بھائی، تمل ناڈو کی بات کریں گے. مدرے میں ترچی میں ایک جنا مرا رہا گا، مدرے میں ایک جنا مرا رہا گا، نامکل میں ایک بنا مرا رہا گا. مرے رہیں گے نا، ذرا ساتھ دو نا. آج جانتے بھائی انڈیا کی بات کریں گے، دہلی میں مرا رہا گا نہیں، بامبے میں، کلکتہ میں، کیرلا میں، کرناٹک میں، بیجاپور میں، گلبرگہ میں مرا ہوں گا کہ نہیں بھائی؟ ایک ایک مرا جائے. انڈیا کی بات چھوڑو، پوری دنیا کی بات کریں گے. ملیشیا میں، سنگاپور میں، سعودی میں، دبئی میں، نائجیریا میں، امریکہ میں، لنڈن میں مرا نا، مرا. ایک جنا مرا، امریکہ میں ایک جنا مرا، لنڈن میں ایک جنا مرا، سعودی میں ایک جنا مرا. سب آپ مانتے نا؟ ضرور مرا رہا گا. حضرت کماؤ یہ کیا حضرت کتنے کی مرے نہیں ہیں؟ آج کیا ریپبلک ڈے کیا آزاد ہوئی ہندوستان، کتنے مجھے اللہ آزاد کر رہا ہے. مرے رہیں گے ہم نہ معلوم، لیکن مانتے ہیں اس بات پر پورا ایمان ہے نا. ضرور مرے رہیں نا، نہیں تو صرف سی ایم سی کو چلے جاؤ، جا کر بولو کہ کتنے جنے مرے، کتنے جنے مرے مسلمان پوچھو نہ دینا تاریخ. گورنمنٹ ہاسپٹل کو چلے جاؤ معلوم ہو جائے. مرے رہیں گے نا. اس پر ایمان ہے کہ ابھی ڈھکل بات آنے نہ ہے، صحیح بات اور جنا پورا تو تبرک ملنے والا ہے. حقیقت ہے نا، سچائی ہے نا، دلیل دیتے ہیں نا. تو ضرور مرے ہوں گے. تو اب دنیا میں ضرور مرے تو ضرور ان کو اب ایک مدرے میں مرا، ایک ویلور میں مرا، ایک نامکل میں مرا. ظہر کی نماز میں اس کو اٹھایا گیا، ایک ہی وقت 1:30 بجے ظہر کی نماز. اس ظہر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کے بعد دفنایا گیا. سعودی میں بھی مرا، ملیشیا میں بھی مرا، لندن میں بھی مرا، ہر جگہ مرا. ایک ہی وقت دفنایا گیا. تو ایک ہی وقت میں فرشتے قبر میں پہنچے کہ نہیں؟ ضرور پہنچے. سوال کیے کہ نہیں؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تیرا سوال کرے کہ نہیں؟ ضرور کیے. تو سوال کرنے کے بعد تیسرا سوال آتا ہے، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل. تو نبی کو دکھائے کہ نہیں؟ نبی آئے کہ نہیں؟ تو اب تم ہی بتاؤ. کوئی سعودی میں میرے مصطفیٰ کو قبر میں جانے کے اندر روک نہیں سکتا، کوئی دبئی میں روک نہیں سکتا، کوئی ملیشیا میں روک نہیں سکتا، کوئی امریکہ میں روک نہیں سکتا، کوئی مدرے میں، کوئی ترچی میں، کوئی ویلور میں قبر کے اندر آنے میں کوئی میکا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مصطفیٰ کو آنے میں روکے. تو زمین کے اندر میرے مصطفیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو زمین کے اوپر یہ عاشقوں کی ایسا معلوم ہوا
کہ نبی ہے، حضرت ہیں، تو یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دو۔ اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کی اسپیچ کو سننے کی ضرورت نہیں، آپ ہی بتا دو رسول ہے تو کیوں دکھتے نہیں؟ آرکاٹ میں آئے رسول، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی، آرکاٹ میں آئے، اس محفل میں پیر طریقت تھے، رہبر شریعت تھے، حضرت تھے، اور ہمارے پیرزادہ علی اکبر صاحب یہاں پر تھے، اور حضرت قبلہ اللہ ان کی عمر سلامت رکھے، ان کے سائے میں ہمیں ہر وقت رکھے، حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ایسے اولیاء کی محفل میں آئے تو ریکارڈ ہو جائے، مصطفیٰ آپ آئے، نبی آئے، آرکاٹ تک تو بات ہو جائے کہ میلاد کرنے والوں کی محفل میں مصطفیٰ آتے ہیں۔ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھا کہ تقریر کو ختم کروں گا، 2 لحظے میں ختم ہو جائے گی تقریر۔ مصطفیٰ آتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا عرضی پیش کی، یا رسول اللہ آپ آتے ہیں کیوں دکھتے نہیں؟ یا رسول اللہ آپ دکھ جاؤ، ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے، جو ہم پر تانا کشی کرتے ہیں وہ دیکھ لے، آپ کو مان لے، آپ آ جاؤ، دکھ جاؤ۔ رسول نے کہا یہ عشق کا تماچا میرے صورت پر رہا، کہا دیکھ، ہر دیکھنے والا مجھے مانتا نہیں۔ ابو جہل دیکھا کہاں مانتا، ابو لہب دیکھا کہاں مانتا، دیکھے بغیر ہوئے سے کرنی مانے نا، ایمان والے ہوئے نا، وہ دیکھے بغیر مان۔ میں نے کہا پرور یا رسول اللہ دیکھے بغیر مانتا ہوں، میں عاشق ہوں، میں حلال کا اولاد ہوں، میرے ہاتھ میں بندہ نواز کا دامن ہے، میں دیکھے بغیر مانتا ہوں۔ جو نہیں دیکھتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ماننے والوں کی تو بات الگ ہے، نہ ماننے والے کو تو آپ نے کہہ دیا۔ ابو لہب کی مثال آپ نے دی، ابو جہل کی آپ نے مثال دی، کفار مکہ کی مثال آپ نے دی۔ ہم کافروں میں نہیں مومنوں میں ہیں، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ جو جوان بچے امام شریف سوار کے رسول کے عاشق جو جلوس میں نکلے، ان کو فائدہ کیا ملے گا؟ رسول نے کہا ان کا فائدہ جو دیکھے بغیر مانے گا وہ مجھے خبر میں پہچانے گا۔ دیکھے بغیر ماننے میں فائدہ ہے، نبی کو ہم پہچانیں گے، یہاں نہیں، یہاں ہم مانیں گے، یہاں رسول کو دیکھے بغیر مانیں گے اس لیے کہ ہم مومن ہیں، وہاں پہچانیں گے اس لیے کہ غوث اعظم کے ہم غلام ہیں۔ تو اب ماننے والا وہی پہچاننے والا ہوگا، جو یہی نہیں مانتا، جو یہاں نہیں مانتا وہ خبر میں نہیں پہچانے گا۔ تو یہ پہچاننے والوں کی محفل ہے، رسول کرم نوازی کیے، اس منڈپ میں آپ کو بٹھائے، ان کی کرم نوازی ہوئی۔ تو سرکار کی میلاد کرنے والوں کا فائدہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رسول سے پوچھا گیا، ایک صحابی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز ہے، روزے، زکات نہیں، ابھی میں کلمہ پڑھا، مجھے ٹھیک سے نماز پڑھنے نہیں آتا، رمضان ابھی آیا نہیں، میں روزہ نہیں رکھتا، صاحب میں زکات نہیں ہوں، میں زکات نہیں دے سکتا، حج کا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے نہیں کہا نمازیں پڑھو کثرت سے، اسپورٹ کرو سجدے کو، امریکہ سے ہاتھ ملا لو، افریقہ کو چلے جاؤ، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی پوچھتے ہو تیاری نہیں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، تو حضور نے کہا یہ تیرے لیے کافی ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، ہمارے پاس نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکات نہیں، اللہ چاہے تو ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے عمل صالح کو قبول فرمائے۔ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ میلاد کا جلسہ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ابراہیم کے پاس خلت بھی تھی، ابراہیم کے پاس نبوت بھی تھی، ابراہیم کے پاس رسالت بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب کچھ رہنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا کھلا دعویٰ ہے تو نے ان کو فضل سے بچا لیا۔ دامن مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، غوث اعظم کے غلامی کے سوا کوئی چارہ نہیں، غریب نواز کے نام کے سوا